اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف اللہ کی مانی جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں ہم کو کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ حدیث کا یہ ٹکڑا بشارت ہے، خوشخبری ہے بنی آدم کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ دنیا کے تمام اسباب انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے مختلف طریقے سے، بعض چیزوں سے بالواسطہ، بعض چیزوں سے بالواسطہ، بعض چیزوں سے بلا واسطہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کام لیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور پیدا ہی نہیں کی بلکہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک آیت میں یوں، زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، خدمت میں لگایا ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ آسمان زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ یہ انعامات بتائے جا رہے ہیں کیونکہ آدمی جاہل پیدا ہوا ہے۔ ہاں، وہ جاہل پیدا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاننے کے، سمجھنے کے سب اسباب دیے، ورنہ اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی چیزوں کو اپنی قدرت سے تمہارے کام میں لگایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ تمہاری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے، تمہیں اس سے راحتیں ملتی ہیں، تمہارے کام بنتے ہیں۔ بعضوں کا بلا واسطہ، بعضوں کا بالواسطہ ہمارے کام بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا۔ تسخیر کہتے ہیں اس کو۔ انسان اور جنات کے سوا جتنے مخلوق ہے وہ ہمارے کام کے لیے ہے، فطرت سمجھانے کے لیے ہے، آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، کہ ان سے ہمارے کام بنتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان چیزوں سے ہمارے کام نہ بننے دے بلکہ ہلاک کر دے۔ یوں فرمایا کہ ہم نے سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا، کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو تمہارے کام میں لگایا۔ سمندر کو جا کر کے دیکھیں کہ کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر، کہ پانی کا جہاز اندر جاتا ہے گودی پر سے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا پانی پانی ہے، ساری چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں۔ پہلے جماعتیں پانی کے راستے سے جایا کرتی تھی، 50-60 سال پہلے کی بات کرتا ہوں۔ بمبئی سے ہم لوگ جاتے تھے پانی کے راستے سے، بمبئی سے عراق کو، عراق سے پھر آگے، یہ 50 سال پہلے کی بات، یہی راستہ تھا۔ ہوائی جہازوں کا راستہ تھوڑا تھا اور پیسے بھی تھوڑے تھے اس زمانے میں۔ سمندر میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر اور کتنا پانی ہے۔ یہ پانی ہی پانی نظر آتا اور کچھ دنیا نظر نہیں آتی، نہ جہاز، نہ پہاڑ، نہ کچھ۔ اس سمندر کے بارے میں یہ پیغام آیا کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ اور کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ سخر لکم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيها مواخر، کہ ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے
تم دیکھتے ہوں گے کہ تمہارے جہاز پانی کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں. ابن فل کفی مواقع، پانی کے جہاز ہوں یا بادبانی کے جہاز ہوں یا چھوٹی کشتی ہو، اس کی رفتار ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، پانی کو چیرتی ہوئی، جیسے سڑک پر گاڑیاں رینگتی ہوئی جاتی ہے، پانی کو چیرتے ہوئی جاتی ہے تو دور دور تک جاتی ہے، اس ملک سے اس ملک تک. یہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہاری خدمت میں ہے. یہ تم اس میں اپنے جہاز چلاتے ہو پانی کو پھاڑ کر کے، اور سمندر سے ادنا اور اعلیٰ چیزیں حاصل کرتے ہو. اعلیٰ چیز کہ سمندر سے موتی نکلتے ہیں، قیمتی چیز نکلتی ہے، وہ سمندر میں پیدا ہوتا ہے. موتی کی پیداوار سمندر میں، یہ بھی بڑی قدرت ہے. یہ موتی کو پانی سے پیدا کیا ہے، سمندر میں موتی کو پانی سے پیدا کیا. ہاں، یہ قدرت ہے. یہ قدرت سمجھانے کی باتیں ہو رہی ہے. یہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہارے جہاز، تمہاری کشتیاں پانی کو پھاڑتی ہوئی جا رہی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہاری روزیاں، تمہیں روزی ملتی ہے. سمندری تجارتیں ہوتی ہیں، ہاں، ان کے پیمانے پر تجارتیں ہوتی ہے. لوگ مچھلیاں نکالتے ہیں، موتی والے موتی نکالتے ہیں. یہ اس بات پر ہے کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. اگر اللہ نہ چاہے تو سمندر میں سے کوئی واپس نہیں آتا، سب اندر. ہاں، یہ بھی ہوتا ہے، سب اندر، کوئی باہر نہیں آئے گا، سب اندر. لیکن ایسا نہیں کرتے، بلکہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. تسخیر کہ تمہاری خدمت کے لیے ہے. یہ تو اس طریقے سے بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے، ہماری راحت ضرورت کے لیے پیدا کی. قدرت بھی دکھائی ہے. نہ انسان کی کیا طاقت ہے سمندر میں جائے اور واپس آئے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو اللہ کی طاقت ہے کہ اس نے سمندر کو کام میں لگا دیا ہے کہ اسے روزی بھی ملتی ہے اور اس سے تجارتیں بھی ہوتی ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے. کہ سمندر کو کام میں لگایا، ہوا کو کام میں لگایا، آگ کو کام میں لگایا، بڑی بڑی چیزوں کو، جانوروں کو کام میں لگایا. تسخیر، قرآن پاک میں یہ لفظ ہے تسخیر، کام میں لگانا. تو ساری چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا، آسمانوں کو، زمینوں کو. بڑا احسان ہے. صرف احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے توحید کی ایک دلیل ہے کہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کرنے والا ہے. توحید کی دلیل ہے، ایک اللہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور قدرت دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا. قدرت دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ چیزیں قدرت سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری قدرت کو سمجھو. ہم دنیا کے اسباب کو نفع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا کے اسباب کو نقصان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. نفع دینے کے لیے بھی ہماری قدرت ہے، نقصان دینے کے لیے بھی ہماری قدرت ہے. تو جب تک قدرت اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کائنات سے نفع دے گا. اور کبھی منظور نہیں ہوتا، کوئی بات ہو جاتی ہے تو انہی چیزوں سے سزا دیتا ہے. انہی پانی سے سزا دیتا ہے، آگ سے سزا دیتا ہے، ہوا سے سزا دیتا ہے، زمین میں زلزلے ڈال کر سزا دیتا ہے، دلوں کو پھاڑ کر دشمنیاں ڈال کر سزا دیتا ہے. سزا دینے کے بھی اسباب ہیں اور انعام کے بھی اسباب ہیں. ان تمام چیزوں کو واضح کیا گیا ہے تاکہ خدا کی خدائی سمجھ میں آئے کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ سارے کام اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو خدا کی خدائی اور اس کی قدرت سمجھانا.
یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے یہ سارے اسباب پیدا کیے اور اس کے نفع نقصان سمجھائے. یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے. کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، یہ سب کے لیے. یہ قدرت سمجھانے کے لیے. دوسری چیز قدرت سمجھانا کہ کیوں کھلونا کہ اللہ کو اللہ مانے، اللہ کو اللہ جانے کہ وہی ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وہی پیدا کرتا ہے. نفع کی اور نقصان کی ساری شکلیں اس کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہوتی. تو اپنی قدرت سمجھانے کے لیے اسباب کی یہ تاثیریں ظاہر کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف ایک دعوت ہے سمجھدار انسان کو. سمجھدار انسان کو اگر وہ اللہ کی قدرت پر غور کرے تو اس کو اللہ کی طرف رخ ملتا ہے. اور اسی لیے یہ باتیں سمجھائی گئی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، زمین میں پھرتے ہو کہ زمین میں کیسی کیسی چیزیں ہیں. فلم یہ صرف فینظر، یا وہ زمین میں پھرتے نہیں ہیں، زمین میں پھرتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرتیں ہیں، اللہ کی کیسی حکمتیں ہیں. تو قدرتیں سمجھائی ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اور اس کی دعوت بھی ہے کہ اس کو دیکھو، اس میں غور کرو، کہ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے کام کے لیے. حالانکہ تم نے کوئی سوال اللہ سے نہیں کیا تھا، سوال کرنے سے پہلے یہ سارا کر دیا. اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تعریف کے کلمات کبھی کبھی فرماتے تو کہتے اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے ابتدا کرے، کوئی مانگے نہ مانگے، کوئی حقدار ہے نہیں حقدار ہے، سب کو دیں گے. کوئی مخالف ہے موافق ہے انکار کرے تو بھی دیں. دینا اللہ تعالیٰ کا اظہار کرم کے لیے ہے، اور بنانا اللہ کا قدرت سمجھانے کے لیے. سارا بنایا ہے قدرت سمجھانے کے لیے. پھر قدرت سے ساری چیزیں بنا کر ہمارے لیے کام میں لگا دی، ہم کو دے دیا اس کا نفع. یہ اظہار کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پیدا کر کے اپنا کرم ظاہر کرنا، اپنا کرم ظاہر کرتے ہیں، اپنی بخشش ظاہر کرتے ہیں، اپنی مہربانیاں ظاہر کرتے ہیں. من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بن لگا جودے کنم. ایک بزرگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بن لگا جودے کنم. میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس سے میں اپنا ذاتی فائدہ حاصل کروں. جیسے کاریگر جو چیزیں بناتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں. ہر کاریگر جو چیز بنائے گا اپنے فائدے کے لیے بنائے گا. کمار برتن بنائے گا مٹی کے، وہ اپنے فائدے کے لیے. ہاں مٹی کے برتن بنا رہا، اس کا کوئی مٹیریل نہیں ہوا لیکن وہ بنا رہا ہے اپنے فائدے کے. ہر کاریگر اپنی کاریگری اپنے نفع کے لیے استعمال کرتا ہے. درجے سیتا ہے اپنے لیے. یہاں ایک اللہ ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے کہ وہ کرتا ہے بندوں کے لیے. یہ امتیاز ہے اللہ کی ذات کا کہ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگا جودے کنم. یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں میرے ذاتی فائدے کے لیے نہیں. اللہ تو اپنی کبریائی کے ساتھ، اللہ اپنی بڑائی کے ساتھ، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ جیسے پہلے تھے ویسے ہیں اور ویسے رہیں گے. کوئی چیز اللہ پر اثر نہیں ڈالے گی، وہ اپنی شان بان کے ساتھ ویسے ہی ہے. یہ جو کچھ ہوگا تو کہتے ہیں اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر کرم کرنے کے لیے. کہ مخلوق پر کرم کرنا ہے، مخلوق پر بخشش کرنی ہے، مخلوق پر عنایات اپنی متوجہ کرنی ہے. کتنا بڑا احسان. یہ اسباب بھی پیدا کیے اور اسباب کے اثرات کو، اسباب کے نفع کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ کیا.
کہ فائدہ اٹھاؤ، اور اس میں دوست دشمن نہیں دیکھا جاتا، کون اللہ کا دشمن ہے کون اللہ کا ولی ہے۔ دشمن بھی آوے وہ بھی کھائے، دوست بھی آوے وہ بھی کھائے۔ زمین کو دسترخوان بنایا، زمین کو کیا بنایا؟ دسترخوان بنایا، بہت کشادہ دسترخوان ہے، دوست بھی آوے دشمن بھی آوے۔ قدیم زمین سفرائے عام اوست، چھ دشمن بری خان ہے لغما سے دوست۔ یہ زمین کا دسترخوان ہے، عام ہے، دشمن آوے دوست آوے اپنا آوے پرایا آوے خدا کو گالی دینے والا آوے وہ بھی کھاؤ، کھاؤ، سب کے لیے تمہارے لیے بنایا، عام احسان اس کو، امتنان عام احسان اللہ تعالیٰ کے، چیزیں بھی پیدا کی ہے اور احسانات بھی عام کر دیے، دشمن اور دوست کی تفریق کے بغیر۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، تو ان کی پرورش کے لیے اور ان کی پرورش کی ترقی کے لیے جو جو اسباب ضروری تھے وہ سب بنا دیے پرورش کے لیے، اور صرف پرورش نہیں، پرورش کر کے ترقی کے لیے جو جو اسباب ضروری تھے وہ سب دے دیے، اور اپنی نعمتوں سے اپنے بندوں کو ڈھانپ دیا۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر نعمتوں کو پھیلایا، ہمارا استقبال نعمتوں سے کیا۔ پیدا ہوتے ہی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، پیدا ہوتے ہی نعمتیں شروع ہو جاتی، بچہ پیدا ہوا نہیں کہ نعمت شروع ہوئی نہیں۔ کہ پیدا ہوا محتاج پیدا ہوا، جب محتاج پیدا کیا ہے تو محتاج نہیں رکھیں گے بلکہ حاجت پوری کریں گے، اور صرف حاجت نہیں پوری کریں گے، راحت دیں گے، حاجت سے اوپر حاجت بھی پوری کریں گے، راحت بھی دیں گے، اور زندگی میں ترقی دیں گے۔ یہ کیوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس لیے اپنے رب ہونے کے یہ سارے ثبوت ہیں، اور یہ سب باتیں نبیوں کے ذریعے سے سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتیں جتا کر بتا کر اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ نعمتیں انسانوں کے پاس موجود ہیں، ان کے سامنے ہے، وہ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بتائے کہ فائدہ کون پہنچا رہا ہے ان نعمتوں سے؟ کہ اللہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ عام طور پر انبیاء کرام اپنے سمجھنے کا اسلوب یہی رکھتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے جو نعمتیں ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، اسے یاد کرو۔